میں نے آپ کے سامنے اپنی گفتگو پیش کرنے کے لیے سرنامہ کلام کے طور پہ قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا جملہ، اس کا بلکہ ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اب خلیل کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے دوست، اس کو کہتے ہیں صدیق، اور جو دوست انتہائی گہرا ہو، جس کو آپ انگلش میں فاسٹ فرینڈ کہتے ہیں، جس کے بغیر دوست کا گزارا نہ ہوتا ہو، اس کو عربی میں خلیل کہتے ہیں۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے انبیاء ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء، اللہ کو سارے پیارے ہیں، یہ خاص کر کے حضرت ابراہیم کے لیے کیوں فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں 1.25 لاکھ انبیاء کا بڑا مرتبہ ہے، تو یہ خاص کر حضرت ابراہیم کے لیے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ ہم سب مسلمان ہیں نا، تو ہمارا ایک تعلق دنیا سے ہے اور ایک تعلق اپنے خالق سے ہے۔ خالق سے بھی ہمارا تعلق ہے، کسی کا ذرا زیادہ گہرا، کسی کا ذرا زیادہ مضبوط، کسی کا درمیانہ، کسی کا تھوڑا بہت، یعنی جو انسان اور اس کا ظرف اور اس کا ضمیر ہے، اپنے رب کے ساتھ اس کے تعلق کا معیار اسی نسبت سے ہے۔ اب ہم سب کا تعلق ایک طرف دنیا کے ساتھ بھی ہے اور ایک تعلق اپنے خالق کے ساتھ بھی ہے۔ بعض اوقات ہم اللہ کے لیے وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں اتنی خود بھی پسند نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم اللہ کے لیے وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے لیے سیم ہوتی ہیں، بین، اور بعض اوقات کچھ لوگ اللہ کے لیے وہ چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں جو ان کی ذات کو بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ یہ ہر انسان کا، اس کا جو ایمان ہے، اس ایمان کے حوالے سے اپنے خالق کے ساتھ ہر انسان کا ایک تعلق ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق رب کے ساتھ کیسا تھا؟ اپنے خالق کے ساتھ۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی زندگی کی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور میری مختصر سی گفتگو ہے کیونکہ موسم بھی بڑا خراب ہے، اور میرا یہ پروگرام ہے کہ موسم کے مزید خراب ہونے سے پہلے مرحوم کے لیے اجتماعی بخشش کی دعا خیر و عافیت کے ساتھ ہی ہو جائے۔ تو اپنی ساری گفتگو کو میں چند جملوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ جو بھی مضمون میں نے آپ کے سامنے چھیڑا ہے، اس کو چند جملوں میں اور اس چیز کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، مزید وضاحت کے لیے، میں حضرت ابراہیم کی زندگی کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابراہیم کو میرے رب نے بڑی دولت سے نوازا تھا، سینکڑوں، ہزاروں گائیں، ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکریاں، لاکھوں کی تعداد میں بلکہ بکریاں۔ اس زمانے میں یہ ATM تو تھا کوئی نہیں۔ دولت انسان کی، اس کے جانوروں کی
کے حساب سے ہی ہوتی تھی، جس کا جتنا زیادہ اجڑ ہوتا تھا اتنے ہی زیادہ وہ دولت مند تصور کیا جاتا تھا۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے کے سکے کے اعتبار سے حضرت ابراہیم کو میرے رب نے دولت سے نوازا تھا۔ آپ باہر جنگلوں میں اپنے اس ریوڑ کے پاس تھے کہ اچانک آپ نے آواز سنی، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور بڑا ہی خوبصورت انداز سے کر رہا ہے۔ آپ کی روح تڑپی۔ جو رب کے عاشق ہوتے ہیں نا، جن کی روحوں کا تعلق رب کی ذات سے جڑا ہوتا ہے، جن کی روحیں رب آشنا ہوتی ہیں، ان کو عجیب سی سرشاری محسوس ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر سنا، اس ذکر کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ حیران ہو رہے ہیں کہ بڑا اللہ کا ذکر لوگوں نے کیا، سنا، لیکن یہ کمال کا لہجہ اور انداز ہے۔ اس کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ جب ادھر گئے آواز کی طرف تو دیکھا کہ جنگلوں کے درمیان ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم گئے تو وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ یار بڑا مزہ آیا، ایک دفعہ پھر میرے رب کا ذکر کرو۔ اس نے کہا میں تو اپنی موج میں تھا، مستی میں تھا، اپنی روح کو راضی کر رہا تھا۔ اب اگر میں نے ذکر کرنا ہے تو اپنی مرضی سے تو میں نہیں کروں گا نا، آپ کے کہنے سے کرنا ہے۔ تو بتاؤ آپ مجھے کیا دو گے اگر میں اللہ کا ذکر کروں؟ کیونکہ میں رب کی رضا کے لیے کر رہا تھا، وہ تو میں خود کر رہا تھا۔ اب جب آپ کے کہنے پہ کرنا ہے تو گویا آپ کی فرمائش ہے، تو فرمائش مفت میں نہیں ہوتی، آپ کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میری بکریوں کا جو ریوڑ ہے نا، یہ میں تمہیں دے دوں گا سارے کا سارا، پر جو مجھے چس آئی ہے نا، جو مزہ آیا ہے، جو لطف آیا ہے اپنے خالق کے ذکر میں، وہ لطف میں ایک دفعہ پھر لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کا ذکر سن کے میری روح کو جو سرشاری ملی ہے، وہ میں لطف دوبارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بکریوں کا سارا ریوڑ تمہیں دے دوں گا، مجھے ایک دفعہ پھر اپنے مولا کا ذکر سناؤ۔ اس نے ذکر پھر شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر ذکر کرتا رہا، وہ خاموش رہا، لیکن جو عاشق الہی ہوتے ہیں، جو رب کے عاشق ہوتے ہیں، وہ سیر کب ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یار ایک دفعہ پھر ذکر کرو، مزہ بہت آیا ہے، روح میں بڑی سرشاری آئی ہے، روح کو بڑا چین نصیب ہوا ہے، بڑی راحت قلب نصیب ہوئی ہے۔ اے میرے دوست، ایک دفعہ پھر میرے اللہ کا ذکر مجھے سناؤ۔ وہ کہے گا کہ اس نے کہا کہ جناب اب کیا دو گے، بکریاں تو میری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی ساری گائیاں تمہیں دے دوں گا، گائیوں کا جو ریوڑ ہے یہ سارے کا سارا میں تمہیں دے دوں گا، ایک دفعہ پھر مجھے وہ مزہ لینے دو، میری روح کو وہ چس لینے دو، میری روح کو وہ لطف لینے دو، میرے دل کو وہی تسکین قلب دو جو رب کا ذکر سن کے پہلے نصیب ہوئی۔ میں اسی لطف کی معراج پہ پہنچنا چاہتا ہوں، تو میں تمہیں گائیوں کا ریوڑ دے دوں گا، ایک دفعہ پھر مجھے میرے خالق کائنات کا ذکر سنا دو۔ اس نے پھر ذکر شروع کر دیا، تھوڑی دیر ذکر کرتا رہا، خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یار بڑا مزہ آیا ہے، بڑا لطف آیا ہے، بڑا سرور آیا ہے، ایک دفعہ پھر مجھے میرے اللہ کا ذکر سناؤ۔ یہ ہے وہ تعلق، وہ رابطہ اللہ کے ساتھ جو بندہ مومن کے دل اور روح کی رب کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم تو دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے رب کے کہے ہوئے کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اپنے رسم و رواج میں ناک برادری میں بلند رکھنے کے لیے ہم سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں۔
خدا کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ ایک محبت والے وہ بھی ہیں جو اپنا سب کچھ اپنے رب کے ذکر پہ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے اپنے خالق کائنات کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یار بڑا مزہ ہے، خدا کے لیے ایک دفعہ پھر ذکر سنا دو۔ اس نے کہا جناب بکریاں بھی میری ہوگی، گائیاں بھی میری ہو گئی، اب کیا دیں گے آپ؟ فرمایا میرے اونٹ ہیں، اونٹوں کا ریوڑ ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہیں، میں وہ اونٹ تمہیں دے دوں گا، پر ایک دفعہ پھر مجھے اپنے رب کا ذکر سنا دو۔ اس نے پھر ذکر شروع کر دیا، تھوڑی دیر تک ذکر کرتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ کہتے ہیں تیرے پیسے پورے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یار مزہ بڑا ہے، روح کو سرشاری بڑی نصیب ہوئی ہے، لذت آشنائی بڑی نصیب ہوئی ہے، دل کو تسکین و راحت بڑی نصیب ہوئی ہے، اے میرے یار ایک دفعہ پھر مجھے اپنے اللہ کا ذکر سنا دو۔ اس نے کہا تیرے پاس بکریاں تھی وہ بھی ہوگی میری، تیرے پاس گائیاں تھی وہ بھی ہوگی میری، تیرے پاس اونٹ تھے وہ بھی ہو گئے میرے، اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یار یہ بکریاں، یہ گائیاں، یہ اونٹ اتنی تعداد میں جو رکھو گے، تمہیں ان کے لیے ایک نوکر بھی تو چاہیے نا، مجھے میرے رب کا ذکر سنا دو، اس کے بدلے میں ابراہیم تیرے ریوڑ کا رکھوالا اور تیرا نوکر بن کے اگلی زندگی گزار دوں گا۔ جو اس طرح بک جاتے ہیں نا یار کے نام پہ، پھر رب العالمین انہیں خریدتا ہے، پھر ان کی قیمت ڈالتا ہے، پھر یہ قیمت ڈالی میرے رب نے ابراہیم کی، فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، 1.25 لاکھ انبیاء سارے نبی میرے ہیں مجھے بڑے پیارے، پر جو میرے ساتھ محبت کی پینگے، جو میرے ساتھ الفت کے انداز میرے پیارے خلیل نے دکھائے ہیں، وہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچا، اس لیے 1.25 لاکھ نبیوں میں میں اعلان کرتا ہوں میں رب العالمین نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ جب آپ نے یہ جملہ بولا نا تو وہ بندہ بول پڑا، اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ میں نے رب سے عرض کی تھی یا اللہ ابراہیم تجھے اس لیے یاد کرتا ہے کہ سوکھا بڑا ہے، متمول، دولت والا ہے، پیسے والا ہے، سرمایہ دار ہے، اس کو ٹینشن کوئی نہیں، اس کے پاس دولت بڑی ہے، اس لیے تیری یاد کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے فرشتوں اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی اس کی اور میری محبت میں فرق نہیں آئے گا۔ میں نے اجازت لی مولا اگر اجازت دو تو ازما لوں، میں بندہ بن کے تھا، میں فرشتہ، فرشتہ معصوم ہوتا ہے، جب معصوم فرشتہ بندہ بن کے اپنی معصوم زبان سے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو ایمان والوں کے دلوں میں راحت تو پہنچتی ہے، سکون تو آتا ہی ہے، چین تو نصیب ہوتا ہی ہے، وہ لذت تو انہوں نے حاصل کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جو زبان تھی وہ معصوم تھی۔ اللہ کا ذکر بڑا پاک ہوتا ہے اور سننے والے کان ابراہیم خلیل اللہ کے ہوں تو پھر لذت آشنائی میں مزید مزہ آ جاتا ہے۔ تو یہ بکریاں، یہ گائیاں، یہ اونٹ، یہ میرے کسی کام کے نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، یہ آپ کو نصیب ہوں۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم نے قدم قدم پہ اس ازمائش پہ حضرت ابراہیم پورے اترے، پوری خدا کی خدائی میں خدا کا نام لینے والا واحد ابراہیم تھا۔ نمرود نے کہا کہ ایک تم ہو، اگر یہ تم بھی نام لینا چھوڑ دو، لوگ میرے بت بنا کے گھروں میں میری پرستش کرتے ہیں، خدا کی خدائی میں ایک تم ہو خدا کا نام لینے والے، اور کوئی بھی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں، اگر تم بھی چھوڑ دو میں تمہیں وزیر بنا لوں گا، میں تمہیں اپنی کرسی کے ساتھ کرسی دوں گا۔ اس وقت میری بادشاہی پوری دنیا پر ہے، ہر ملک کا حاکم میں ہوں،
تو تمہارا بڑا رتبہ ہوگا. ایک طرف دار و رسن، ایک طرف ہے یہ کڑا امتحان، دیکھیں کدھر جاتا ہے دل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دنیا کی عیش و عشرت دولت پھر رکھی گئی، بادشاہت رکھی گئی، وزارت رکھی گئی، مقابلے میں اللہ کا نام نہیں لینا، بس اور کوئی کام نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ساری کائنات پہ ٹھوکر مارتا ہوں. میرا تعلق محبت کا جو رشتہ اپنے خالق کے ساتھ ہے وہ اتنا کمزور نہیں کہ کائنات کی کوئی چیز آ کے اس کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ نے یہ امتحان دیا کہ اولاد نہیں دی. 100 سال تک ابراہیم کے گھر بیٹا کوئی نہیں. حضرت سارہ جو بڑی باسیرت اور باکردار خاتون تھی، لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر عورتوں میں کوئی نبی آنا ہوتا تو حضرت سارہ نبی بن کے آتی. صرف شکل کی خوبصورت نہیں تھی، سیرت و کردار کی بھی خوبصورت تھی. کردار کمال کا تھا، سیرت کردار کے کمال کی تھی، مزاج کمال کا تھا، انداز زندگی کمال کا تھا، صورت اور رنگت کمال کی تھی. صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، اخلاقی خوبصورتی بھی اور سیرت و کردار کی خوبصورتی بھی. جب ان کو لے کے مصر سے گزرے نا، جانا تھا فلسطین، تو مصر کا بادشاہ ظالم تھا، وہ خوبصورت عورتوں کو چھین لیتا تھا. وہ لمبا ہے واقعہ، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، میں شارٹ کرتے کرتے اپنے مطلب کی طرف جانا چاہتا ہوں. اس نے دست درازی کرنے کی کوشش کی. حضرت ابراہیم باہر ہے، رب العالمین نے درمیان سے فرشتوں کو حکم فرمایا پردے ہٹا دو، میرا ابراہیم بادشاہ کی خوابگاہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکے اور یہ یقین رکھے کہ اس کی عزت میں رب نے محفوظ رکھی ہے. جب اس نے دست درازی کرنے کی کوشش کی، ہاتھ خشک ہو گیا، پاؤں پہ گرا حضرت سارہ کے، معافی طلب کی. آپ نے معافی دے دی. اللہ کے نیک بندے دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں، کوئی معافی مانگے فوراً معاف کر دیتے ہیں، اکڑے نہیں رہتے، دل کے سخت نہیں ہوتے. اللہ کے نیک بندوں کی یہ بھی نشانی ہے، وہ دل کے نرم ہوتے ہیں. اگر کوئی کسی سے غلطی ہو جائے، وہ اگر معذرت کرے تو دل سے، صرف زبان سے ہی نہیں کہتے، دل سے بلا دیتے ہیں. یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے. تو آپ نے دل سے معاف کر دیا. دوسری دفعہ اس نے پھر دست درازی کی کوشش کی، پھر ہاتھ خشک ہو گیا، شال ہو گیا. اس نے کہا پھر یہ تو واقعی کوئی بڑی مقبول خاتون ہے جس کی وجہ سے میرے ہاتھ شال ہو گئے. تیسری دفعہ پھر کوشش کی تو پھر ہاتھ شال ہو گیا. پھر وہ مان گیا. اس نے بڑی عزت سے انعام و کرام دے کے الوداع کیا اور ساتھ اپنی ایک نوکرانی تھی، ابھی چھوٹی تھی، بالغ نہیں ہوئی تھی، وہ تحفے کے طور پہ دی کہ یہ کنیز میری طرف سے تحفہ ہے، آپ کی خدمت کرے گی. اس کا نام ہاجرہ تھا. حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ ساتھ آپ فلسطین آ گئے. حضرت ہاجرہ جوان ہوئی نا، حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال سے اوپر تھی. تو سارا عرض کرتی ہیں جناب آپ بھی بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، ہمارے گھر بچہ کوئی نہیں. اندازہ لگاؤ اللہ سے اتنا پیار کرنے والا ابراہیم، اور رب نے کتنا عرصہ اولاد سے محروم رکھا. اللہ اپنے پیاروں کو یہ آزمائشیں دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ پھر بھی شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پھر بھی میری ذات پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. تو سارا عرض کرتی ہیں کہ یہ ہاجرہ میری کنیز جس کو مجھے مصر کے بادشاہ نے تحفہ دیا تھا، یہ میں آپ کو گفٹ کرتی ہوں، آپ اس سے نکاح فرمائیں. ہو سکتا ہے کہ رب العالمین ہمیں اولاد عطا کرے.
آپ پیغمبروں کی نسل سے آ رہے ہیں تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی، تو میں تو یہ چاہتی ہوں کہ یہ پیغمبروں کا تسلسل برقرار رہے، تو آپ ہاجرہ سے شادی فرمائیں۔ حضرت اماں ہاجرہ سے شادی ہو گئی۔ 100 سال کی عمر میں ابراہیم کو بیٹا ملا جس کا نام ہے اسماعیل۔ فلما بالغ معہ السعی، آگے قرآن کہتا ہے جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گیا، 12-14 سال عمر ہو گئی، رب نے پھر امتحان لیا۔ اے ابراہیم اپنی پیاری چیز میری بارگاہ میں قربان کرو۔ صبح اٹھے سینکڑوں بکریاں قربان کر دی، دوسرے دن پھر خواب آیا، پیاری چیز مانگی ہے، پیاری، کئی گائیاں اور اونٹ ذبح کر دیے۔ رات کو پھر خواب آیا، پیاری چیز مانگی ہے۔ سوچتے ہیں یہ وہ پیاری چیز تو پھر اسماعیل ہی ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ عرفہ کا معنی ہے پہچان۔ حضرت ابراہیم کو رب کے حکم کی پہچان ہو گئی، عرفان ہو گیا، اس لیے یہ حج کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ۔ اس یوم عرفہ کے دن پہچان ہوئی۔ پھر آپ نے وہ سارا واقعہ میں مجھ سے بھی کئی مرتبہ سنا ہے، بار بار سنا ہے، علماء سے سنا ہے۔ اللہ کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو لٹا دیتے ہیں، سناتے ہیں خواب، اللہ کا حکم ہے تجھے اس کے رستے میں قربان کرو۔ اب 100 سالہ بیٹا، 100 سالہ باپ، اس کو ملا بیٹا 100 سال کی عمر میں، 12-14 سال کا ہوا، 115-16 سال عمر ہے، باپ ضعیف ہے، بیٹا جوانی کو پہنچنے والا ہے۔ حضرات محترم کتنا امتحان ہے۔ اللہ کی رضا میں بیٹے کو پھر لٹا دیا، بائیں ہاتھ میں بیٹے کی نرم و ملائم گردن کو پکڑا، دائیں ہاتھ میں چھری کو پکڑا، اللہ کی رضا کے لیے اس گردن پہ چھری کو رکھا، رکھ کے عرض کیا میرے مالکا مجھے حوصلہ اور ہمت عطا کرنا کہ میں اپنے بیٹے کو تیرے رستے میں قربان کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ بیٹے کی محبت اللہ اپنی محبت پہ قربان کرنے کو کہہ رہا ہے، ہم سمجھتے نہیں نا۔ یہ جو بکرے چھترے دیتے ہیں، رب نہیں کھاتا گوشت۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پاس نہ تمہارا گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، اس قربانی کے پیچھے جو تمہارا جذبہ نہیں ہے وہ جذبہ پہنچتا ہے۔ ہمارا جو دنیا کے ساتھ، دولت کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ تعلق، وہ محبت، پیسے کے ساتھ، وہ پیار رب اپنے پیار پہ قربان ہونا چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ قربان ہو۔ ہمیں یہ 5 وقت کی نماز کیوں اسلام نے دی؟ کیوں؟ اللہ کو کہا کوئی بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور اگر نہ پڑھیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ انسان کو اپنا وقت بڑا قیمتی ہے، اپنے 24 گھنٹوں میں سے جب 20-20 منٹ 5 وقت وہ رب کے لیے اپنا ضروری کام کو بریک لگا کے وضو کر کے رب کی بارگاہ میں جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ جو پیچھے محبت دنیا اور دنیا کے ساتھ پیار اور اپنے کام کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق اور اس محبت کو ذبح کر رہا ہوتا ہے نا، وہ جذبہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اور رب ہمیں کامل مومن بنتے دیکھنا چاہتا ہے، تو کامل مومن بنانے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہم سے دلواتا ہے تاکہ ہماری روح رب آشنا ہوتی رہے، رب کے ساتھ ہمارا تعلق مستحکم رہے۔ تو حضرات محترم یہ نمازیں، یہ روزے، یہ روزہ بھی اس لیے بندہ بھوک اور پیاس کسی کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، لیکن رب کی رضا کے لیے اپنے پیٹ کو، اپنے نفس کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے۔ مقصد یہاں پہ بھی وہی ہے کہ جو اپنی ذات کے ساتھ پیار ہے نا، وہ پیار بھی رب کے پیار پہ قربان ہونا چاہیے۔ پہلا جملہ جو میں نے گفتگو کے آغاز میں بولا تھا
کہ ہر بندے کا دنیا کے ساتھ بھی تعلق ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی تعلق ہے، اپنے رب کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ ہر بندہ آزمایا جاتا ہے۔ آپ اپنے ایمان کے حساب سے آزمائے جائیں گے، میں اپنے ایمان کے حساب سے آزمایا جاؤں گا۔ جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے، اور کئی تو اتنے مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں کربلا کے میدان میں 72 بھی کٹا دیتے ہیں۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا امتحان اتنا ہی سخت ہوگا۔ تو حضرات محترم، ہمیں زندگی میں یہ قربانیاں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ صدقات، یہ سبق سکھاتے ہیں کہ جو تعلق اپنے مالک کے ساتھ ہے وہ کمزور نہ ہونے دینا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور ہمارا یہ تعلق مستحکم رہے۔ اللہ تعالیٰ ان لفظوں کا صدقہ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔